ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج. ایران کی کرنسی اس سال کئی گنا کمزور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خوراک، ادویات اور توانائی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد یا قتل کیا تو امریکہ ان مظاہرین کے بچاؤ کے لیے آئے گا، جس پر ایرانی حکومت کا کہنا ہے ایران کی جانب بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. دیکھو، تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں $1 تقریباً 13 تا 14 لاکھ کے درمیان ان کی جو کرنسی ہے. تو ہمیں تو پنگڑے ڈالنے چاہیے. ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں، کتنے گئے ہمارا تو یہاں ڈالر میرا خیال ہے 280 281 یہ آگے پیچھے، وہاں 13 تا 14 لاکھ کے درمیان وہ رقص کر رہا ہے ان کی کرنسی. اچھا، 2 سال پہلے یہ 8 لاکھ کا تھا. ہم سب کو تو بھنگڑے ڈالنے چاہیے. بڑی ناشکری قوم ہے ہماری. اور ایک بات سن لو، یہ آج سے شروع نہیں ہوا. امام خمینی اللہ بخشے، ان کے 40ویں پہ ایرانین گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا، مجھے بھی کیا. اس وقت یہاں جو کونسل جنرل تھے ایران کے وہ تھے آقائے صادق گنجی who was murdered، جو شہید کر دیا گیا. بہت سویٹ آدمی تھا. اچھا، اس کو شاعری کرنے کا بھی شوق تھا، ٹوٹی پچی تو وہ کرتا تھا. میں جب ایران گیا تو تہران میں نے میرا خیال ہے کوئی $1000 $500 مجھے اب یاد نہیں ٹھیک سے، تو آپ یقین کرو شاپر نوٹوں کا بھر گیا. تو میرے ساتھ اس وقت ایک تھے ممبر اسمبلی مشتبہ حیدر شیرازی، وکالت کر رہا ہے آج کل اسلام آباد میں، وہ بھی تھا. میں نے کہا یار ایران آتے ہی ہم تو کروڑ پتی ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. باقی رہ گیا ٹرمپ کی دھمکی، تو بندہ پوچھے بھی تو ماما لگنا ہے، وہ جانن انہاں دی گورنمنٹ جانے، اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ ہے ان کو کچھ بھی نہیں، کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اگر یہ معاملہ ہینڈل ہو گیا، اس کی وجہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں کسی کے خلاف، عوام اگر سیدھے ہو جائیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت، پھر کسی ٹرمپ شمپ کی ضرورت نہیں ہے ایرانیوں کو. اگر وہ اس حد تک چلے گئے ہیں، میں نہیں جانتا. آئی وش دم لک، آئی وش دم پیس، پراسپیرٹی. وہ ہمارا پڑوس ہے اور پیارے لوگ ہوتے ہیں ایرانی. بہرحال دھمکی شمکی کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ صاحب کو، اور جو انہوں نے جواب دیا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن صورتحال جو ہے جس طرف جا رہی ہے، تو بس اللہ سے خیر ہی مانگنی چاہیے. آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی، دوسری طرف ایران کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مجھے جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اس کمرے میں ایک بلب کافی تھا، مگر وہاں 14 چراغ جل رہے تھے. فرمان الہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. دیکھو، پہلی بات یہ ہے، میں شادیوں پہ کرتا ہوں بہت زیادہ. یہاں بھی میں نے بولا ہے کہ خدا کا خوف کرو. لوگوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، تم اتنا زیادہ لیوش. اسراف بہت بڑی لعنت ہے، یہ ناشکری کی ایک قسم ہے. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے طریقے سے رہو، اپنا دائیں بائیں جو کوئی ماڑا موٹا کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. دیکھو، قائد بازار دیکھنے میں بہت ویسٹرنائزڈ یہ وہ، لیکن یہ چیزیں ویسٹ میں چلی گئی ہیں. ویسے وہ نہیں شودھ پنا اس طرح کا کرتے. ایکٹر میکٹر ہوتے ہیں وہ جزیروں پہ جا کے تو یہ تو وہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ چند چھچورے وہاں بھی ہوتے ہیں. ادروائز نارملی وہاں وہ زندگی کو، اللہ کی رحمت اور برکت کو وہ ابیوز نہیں کرتے. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے ویری رچ مین، ویری ایفلوئنٹ مین. بہت کچھ، وہ سارا کچھ ہی دے گئے مختلف اداروں کو. وہ گورنر ہاؤس کی بتیاں خود بجھایا کرتے تھے. جو ہی مہمان اٹھا سی آف کیا وداؤٹ ویٹنگ فار اینی بڈی، ٹک ٹک ٹک. اس زمانے میں ٹکے ٹوکری بھی نہیں تھی بجلی. یہ ہوتا ہے ایک انسانی رویہ. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی پنجاب گورنمنٹ انیشیٹوز لے رہی ہے، یہ خاص ٹائم پہ دکانیں کیوں نہیں بند کرتے؟ بیگمات بھی سڑیاں پرس چلاندیاں ہی ہیں، ٹہل دیاں ہی ہیں، شام نو پہنچ جاندی ہیں. وائی کرائسس ہے اس ملک میں بجلی کا.
बिजली के बिल्स ने लोगों की मत मार छोड़ी है। कोई शर्म है? बंद कर दो आफ्टर द सनसेट, बंद कर दो। कई मुहज्जब मुल्कों में जो हमारी तरह भूखे नंगे भी नहीं है, ये होता है। ठीक हो जाएगा। याद रखना, अवाम की तरबियत बुनियादी तौर पे ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। वो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल ईजाद करते, चबलाने ला लाया, पूछता कोई नहीं। ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ आए, आते ठीक करो इनकी, बेगमा जरा जल्दी उठ लैन। झूलदियां झालदियां ते परस चलांदियां पहुंच जांदियां शाम नू, रात गए तक। क्यों? वाई? करो। बहरहाल ये ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, बुनियादी बात की है, जिंदगी के असूल, बुनियादी असूलों में से एक है ये, डोंट अब्यूज एनीथिंग। कायदे आजम जैसा बंदा जो पर्सनली वाज अ वेरी रिच मैन, वो गवर्नर हाउस की बत्तियां यार बुझाता फिरा जब टके टोकरी बिजली थी। चलें आगे, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी सुन लें अगर, इनकी मेहरबानी है। हसन साहब, जदीद तहकीक के हवाले से ये बात सामने आई है कि मौसीकी इंसान को डायमेंशिया यानी याददाश्त की कमजोरी से महफूज रखती है। बहुत खूबसूरत बात है। और देखो अभी पेजी का जिक्र आया नुसरत फतेह अली का, तो वो मुझे कहा करता था कि यार तू अपना गवैया नहीं लेकिन तू सुनवैया बड़ा अच्छा है। ये टर्म आपने कम ही सुनी होगी या शायद सुनी ही ना हो। एक होता है गवैया, एक होता है सुनवैया। मैं सुनवैया बहुत अच्छा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल मौसीकी के नाम पे जो सुनने को नहीं देखने को मिलता है, मुझे तो कराहत आती। आप किस किस्म की मौसीकी सुनना पसंद करते हैं? 50s के अखलाक मेरे सामने बैठा है। मैं बहुत रिलैक्स करना चाहूं तो मैं कहता हूं यार 40s के 50s के गाने, दयानतदारी से गौर करना। 50s 40s के, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, उन गीतों जैसी शायरी का नामो निशान मिट गया। प्रोज गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कच्चे मारते। मौसीकी देखो शायरी के जिस्म पे वो एक लिबास की तरह आती है। शायरी खूबसूरत होगी तो ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत धुन को जन्म देगी, और फिर आवाज, ये 3-4 चीजों का ब्लेंड होता है। मैं समझता नहीं मौसीकी को, लेकिन जो पेजी ने बात की थी वो ठीक है। ये सेंस है। ये जो आजकल है ये मौसीकी के नाम पे तोहमत है, तो ये गंद बलाई है। टमा टमा आ जाता है, अच्छा ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही वीरान हो गया, बट मोस्टली बहुत होपलेस। जी।